عاشقان رسول مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں، اساتذہ و طلباء کرام کی شرکت۔ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کو ملفوظات سے نوازا اور ان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کی صحبت سے فیض پایا۔ تمام عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، انشاءاللہ الکریم آنے والے ماہ ربیع الاول شریف 1447 کو 1500 سالہ جشن ولادت کے طور پر منایا جائے گا۔ امیر اہل سنت نے دنیا بھر کے عاشقان رسول کو جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی ترغیب دلائی۔ فیضان مدینہ سیکرامنٹو امریکہ میں سیشن کا انعقاد، مختلف مقامات سے ذمہ داران و مبلغین کی شرکت۔ اراکین شورا نے بذریعہ ویڈیو لنک رہنمائی کرتے ہوئے دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کے اہداف دیے۔ نگران امریکہ مشاورت نے بھی اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی اور انہیں فیضان مدینہ سیکرامنٹو کا وزٹ بھی کروایا۔ فیضان عطار مسجد وڈلینڈ سیکرامنٹو میں ایصال ثواب پروگرام ہوا۔ امریکہ مشاورت کے اراکین و دیگر عاشقان رسول کی شرکت۔ افریقی ملک موزمبیق کے شہر بیرا میں مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور ینگسٹرز کے درمیان سیشن کا انعقاد۔ حاجی محمد اطہر عطاری نے بیان کرتے ہوئے واقع کربلا میں اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا ذکر خیر کیا۔ رکن شورا نے گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور نمازوں کی پابندی کرنے کی ترغیب دلائی۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ڈاکٹر سنگ کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں 12 جولائی کی رات فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا احوال، جس میں کراچی کے مختلف علاقوں سے عاشقان رسول دعوت اسلام کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں، اساتذہ و طلباء کرام نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ 47 یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں سے وابستہ عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں۔ 47 یونیورسٹیز اور اداروں کی گویا کہ ایک طرح سے نمائندگی یہاں ہو رہی ہے۔ ایک طالب علم کی اچھی تربیت، تعلیم تو یہ نصاب کے طور پہ یہ دے رہے ہیں، لیکن اس کی اچھی تربیت کے لیے ایک استاد کو کن کن طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے، جس سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی، تاکہ ایک اچھا شخص، ایک اچھا فرد، ایک اچھا عاشق رسول اس معاشرے کو ہم دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس میں ہے کہ اول تو خود استاد کی اچھی تربیت ہو۔ استادوں کی تربیت کا بھی بڑا فقدان، بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ استاد جو ہوتے ہیں وہ بھی اس سے بعض لوگ انوکھے مزاج کے ہوتے ہیں کہ وہ ناقابل فراموش ہو جاتے ہیں۔ میری اسکول لائف میں ایک استاد آئے ہمارے کلاس روم میں، نئے بھرتی ہوئے تھے۔ وہ آتے ہی انہوں نے اس طرح روب ڈالا کہ خود جیسے مسکرائے، اب دوسرا مسکرائے اس کے سامنے، اب اس کو بولا ادھر ٹاڑ، تم یوں کیوں بیٹھے ہو، تم یوں کیوں کیا کر رہے ہو۔ 2-3 کو اس نے ٹھکائی کی گیا۔ وہ استاد کی میں یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں، اپنی کلاس میں جو ہوا تھا، یہ لڑکپن یا بچپن کا، یوں استاد نے ڈال دیا روب اپنا۔ کیا یہ روب ڈالا تھا اس نے، لیکن یہ آپ بتائیے ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ 100% ظلم ہوا کہ مطلب بے قصور اس نے روب ڈالنے کے لیے، اپنا سکہ جمانے کے لیے مارنا شروع کیا۔ اب لوگوں کے دل میں اس استاد کی محبت ہوئی یا نفرت؟ انڈرسٹوڈ ہے، ساری کلاس اس کے خلاف، نفرت ہو گئی اس سے۔ اب اس نے کیا پڑھانا تھا اور لوگوں نے کیا پڑھنا تھا اس کے پاس۔ میں پہلی جماعت میں جب پڑھتا تھا، نہ سمجھ بچہ ہی تھا، سمجھ لو۔ ایک استاد صاحب آئے تھے، بزرگ، مطلب یعنی بوڑھے سے تھے، وہ ماشاءاللہ نیک آدمی تھے۔ انہوں نے جہنم کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں کچھ احوال بیان کیے۔ سمجھ لو کہ وہ جو میں نے سنا تھا نا، وہ ابھی تک اس کا اثر باقی ہے۔ یہ سب مجھ پر اثر ہوا، میں مطلب میرے دوزخ کا خوف بیٹھا میرے اندر کہ گناہ کریں گے تو دوزخ کا یہ ہے۔ تو اگر ایسے استاد معاشرے میں ہوں، پتہ نہیں ان کا شاگرد کہاں سے کہاں جا نکلے۔
ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوا، جس میں خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کی صحبت سے فیض پایا۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کو ملفوظات اور دعاؤں سے نوازا، سوالات کے جوابات بھی دیے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عرفان ہے، میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد سے ٹیچر اجتماع میں حاضر ہوا ہوں۔ خوشبختی ہے کہ میں آج آپ سے کلام کر رہا ہوں کہ آج کے پرفتن دور میں بڑا مشکل ہوا بظاہر لگتا ہے، ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامک ماحول جو ہے اس کو مینٹین کر سکیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا ایسے عوامل، کیا ترکیب کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو جائے؟ اللہ خود کو چینج کرنا ہوگا۔ جب بندہ خود چینج ہوگا نا تو گھر میں چینج آئے گی۔ خود اگر چینج نہیں ہوگا تو گھر میں چینج کیسے آئے گی؟ باپ بیٹے کو منع کرتا ہے کہ سگریٹ مت پی سگریٹ ورنہ منہ توڑ دوں گا، تو باپ خود پی رہا ہوتا ہے، نہیں سگریٹ نہیں پینی، خود پی رہا ہو۔ آپ بتائیے بیٹا چھپ کر نہیں پیے گا تو کیا کرے گا؟ کوئی اچھا کام ہے یہ جو میرا باپ کر رہا ہے اور مجھے محروم کرنا چاہتا ہے، میں چھپ کے پیوں گا۔ ایک مثال دی سمجھانے کے لیے۔ تو اسی طرح اگر ہم خود اپنے آپ کا عمل، رویہ، اخلاق درست کریں گے، نمازوں کی پابندیاں کریں گے۔ بعض بزرگوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ گھر میں نفلیں پڑھتے تھے، فرماتے تھے کہ اس کے لیے پڑھتے اپنا بچہ دکھا کر کے تاکہ یہ نمازی بنے، اس کی نماز کی عادت پڑے، یہ دیکھتا رہے نمازوں کو۔ فرض جماعت تو مسجد میں پڑھنی ہے، تو باقی نوافل وغیرہ گھر میں، تاکہ بچہ دیکھتا رہے کہ ذہن بنے۔ اس طرح مطلب یہ کہ اپنے گھر میں یہی صورت ایک ہے کہ چینج لائیں۔ اچھا، اب گھر میں گناہ بھرے چینلز چلتے ہوتے ہیں جس میں ڈانس بھی ہوتا ہے، میوزک بھی آتا ہے، بے پردہ عورتیں بھی آتی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ چینل ہمارے گھر میں چلے اور ہم بولیں کہ ہماری اولاد سدھر جائے، تو کیسے سدھرے گی؟ بگاڑنے کے آلات تو ہم نے خود مہیا کر دیے اس کو گھر میں۔ پہلے فلم دیکھنے کے لیے سنیما گھر جانا پڑتا تھا، ٹکٹ کے لیے لائن میں لگنا پڑتا تھا، اور پیداگیروں کے مطلب یعنی کہ ڈنڈے کھانے پڑتے تھے۔ کوئی دور تھا جو مطلب پرانے لوگ ان کو پتا ہوگا، لیکن کتنا مشکل ہے فلم دیکھنا۔ اب یہ جیب میں 100 فلمیں آ گئی، اس کے ذریعے ایک بات ہے، جیسی دیکھنی ہے فلم دیکھیں۔ گندی فلمیں دیکھتے ہوئے پھر بھی لوگ شرمائیں، سنیما گھر جا کر کے کوئی دیکھ لے گا تو بولے گا اچھا یہ فلم دیکھنے گیا، اور آج پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہی جینٹل مین شریف آدمی ہے، وہ سارے دھندے لے کے اپنے موبائل میں یہ بیٹھا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اولاد کو بھی یہ دلایا ہوا ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیسے بچوں کی اصلاح ہوگی، ہمارے گھر میں کیسے دینی ماحول بنے گا؟ تو اس کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی۔ قربانیاں دیے بغیر خود بخود ظاہر ہے کوئی چھو چھکارا کر دے اور اصلاح ہو جائے ہم سب کی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش کرنی پڑے گی، کوشش کریں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو خوشخبری دیں، انشاءاللہ الکریم آنے والے ماہ ربیع الاول شریف 1447 کو 1500 سالہ جشن ولادت کے طور پر منایا جائے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے عاشقان رسول کو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا جشن ولادت بھرپور دھوم دھام سے منانے کی ترغیب بھی دلائی۔ یہ جو 12 ربیع الاول آ رہی ہے، یہ 1500 سال جشن ولادت منانے کا ذہن ہے حضور۔ دھوم دھام سے انشاءاللہ جشن ولادت کی ایسی دھوم مچائیں گے کہ انشاءاللہ مدینہ مدینہ مکہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نعت خوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نعت خانوں کو بھی حضور ہر محفل میں ایسا بس کیا فیلڈ ہے، تو لائن ہی نہیں کی ہے، سمجھے؟ یہ تو ایسا انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے کہ شیطان سر پیٹ کر رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اور ان کو زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں، اب آپ چھٹے پڑے، آپ نے بتا دیا، ابھی انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہر محفل میں اس کا چرچا کرتے رہے کہ آنے والی جو ہماری جو عید ہے، عیدوں کی عید جشن ولادت، یہ 1500 سالہ جشن ولادت، 1500 سالہ جشن ولادت، 1500 سالہ جشن ولادت آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سگا
شاہ عرب سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا بھر میں منانا ہے. دنیا بھر میں منانا انشاءاللہ انشاءاللہ. علماء کرام بھی اپنے جلسے میں یہ ذہن دیتے رہے عوام کو کہ آنے والا جشن ولادت 1500 سالہ جشن ولادت ہے اور اس کو دھوم دھوم اس کی مچانی ہے انشاءاللہ. سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد پکی کی آمد مدنی کی آمد پیارے کی آمد آقا اتار کی آمد. علم، تقوی، عاجزی، خاموشی اور دین سے بے پناہ محبت کا حسین امتزاج دعوت اسلامی کے باعمل متقی عالم دین اور مرکزی مجلس شورا کے رکن مفتی دعوت اسلامی مرحوم مفتی محمد فاروق اتاری مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان افروز حیات پر دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن باعمل خاموش طبیعت متقی عالم دین مفتی دعوت اسلامی مرحوم مفتی محمد فاروق اتاری مدنی رحمۃ اللہ علیہ 26 اگست 1976 کو رمضان شریف کے مبارک مہینے میں لاڑکانہ پاکستان میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم و حفظ قرآن حیدرآباد سندھ سے کیا. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی برکت نے دل میں نیکی کا شوق جگایا. 1995 میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا جہاں مفتی محمد فاروق اتاری مدنی علم و عمل، عاجزی و انکساری اور اظہار و عبادت میں ممتاز نظر آتے. 7 دن میں قرآن مجید مکمل کر لینا آپ کی روحانیت کا ایک پہلو تھا. آپ کے علمی مقام کا یہ عالم تھا کہ آپ نے تفسیر جلالین پر 1200 صفحات کا عربی حاشیہ لکھا اور تفسیر صراط الجنان کے 6 پاروں پر بھی مکمل کام کیا. فتاوی کی تعداد 4000 کے قریب ہے. پہلا فتویٰ 13 نومبر 2001 کو تحریر فرمایا. 7 فروری 2002 کو مفتی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کے ساتھ حج و زیارت مدینہ سے مشرف ہوئے. 18 محرم شریف 1427 ہجری 17 فروری 2006 کو نماز جمعہ کے بعد جوانی میں انتقال فرمایا. وصال کے تقریباً 3.5 سال بعد قبر مبارک کھلنے پر آپ کا جزد مبارک اور کفن سلامت پایا گیا جیسے ابھی تدفین ہوئی ہو. آپ کا مزار کراچی کے علاقے ٹول پلازا صحرائے مدینہ میں واقع ہے. مفتی دعوت اسلامی مرحوم مفتی محمد فاروق اتاری مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ خاموشی میں علم، عاجزی میں بلندی اور دین کی خدمت میں کامیابی ہے. اللہ پاک ان کی بے لوث دینی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. امریکہ سے آپ کو خبر دیں جہاں فیضان مدینہ سیکرامنٹو میں ہونے والے سیشن کے دوران اراکین شورا نے بذریعہ ویڈیو لنک امریکہ مشاورت کے اراکین و مبلغین دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی. دوسرے موقع پر نگران امریکہ مشاورت نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو فیضان مدینہ سیکرامنٹو کا وزٹ کرواتے ہوئے مختلف امور پر بریفنگ دی. تفصیلات عمیر اتاری کی اس رپورٹ میں. امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کی سٹی سیکرامنٹو میں قائم فیضان مدینہ میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں امریکہ کی مختلف سٹیز سے سفر کرتے ہوئے سیکرامنٹو پہنچنے والے امریکہ مشاورت کے اراکین اور مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی. جبکہ بذریعہ ویڈیو لنک اراکین شورا نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری، مولانا عبد الحبیب اتاری، حاجی محمد امین اتاری قافلہ، حاجی محمد منصور اتاری اور حاجی محمد رفیع اتاری نے الگ الگ مواقع پر شرکاء اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اپنے اپنے علاقوں میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کے حوالے سے ذہن دیا اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے تحت ہونے والے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں دینی کاموں کے حوالے سے مختلف اہداف بھی دیے. جبکہ براہ راست ہونے والے مدنی مذاکرے میں بذریعہ مدنی چینل ان اسلامی بھائیوں کی شرکت رہی. اسی دوران نگران امریکہ مشاورت نے بھی اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی اور انہیں فیضان مدینہ سیکرامنٹو میں قائم جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ سمیت دیگر شعبات اور فیضان مدینہ کی عمارت کا وزٹ بھی کروایا اور اس مدنی مرکز سے ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی اور مختلف امور کے حوالے سے گفتگو ہوئی. ادھر سیکرامنٹو کے علاقے ووڈلینڈ میں قائم جامع مسجد فیضان اتار میں ایصال ثواب کے سلسلے میں ہونے والے پروگرام میں بھی اراکین مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی سمیت مقامی عاشقان رسول شریک ہوئے. جس دوران نگران امریکہ مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کی اور اختتام پر دعا فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا. ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب پائیے.
مدنی چینل کے ناظرین کو افریقی ملک موزمبیق کے شہر بیرا سے بتاتے چلیں، جہاں مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور ینگسٹرز میں ہونے والے سیشن کے دوران رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے بیان کرتے ہوئے واقعہ کربلا میں اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا ذکر خیر کیا اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موزمبیق کے شہر بیرا میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور ینگسٹرز کے لیے ایک سیشن منعقد کیا گیا، جبکہ اس موقع پر بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ اس سیشن میں شریک ینگسٹرز اور عاشقان رسول کے درمیان رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور انہیں واقعہ کربلا میں اہل بیت اطہار کی قربانیوں کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے انہیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کا جذبہ دیا، اور اسی دوران رکن شورا نے نوجوانوں کو اپنا وقت فضول برباد کرنے سے بچنے سمیت گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی ترغیب دلائی۔ اختتام پر رکن شورا نے دعا بھی کروائی اور پھر صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ سیشن میں شریک ینگسٹرز اور عاشقان رسول کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ بنگلہ دیش سے آپ کو مدنی خبر دیں، جہاں مختلف مقامات پر شعبہ کفن دفن کے تحت منعقدہ کورسز میں میت کو غسل دینے اور کفن کاٹنے اور پہنانے سمیت مختلف امور پر رہنمائی کی گئی اور انہیں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے شہروں انورا، بنشخالی، محمد پور اور شاہجہاں پور میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کے تحت الگ الگ مواقع پر غسل میت اور کفن دفن کورسز منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے۔ مبلغین دعوت اسلامی نے کورسز کرواتے ہوئے شرکاء کی میت کو غسل دینے، کفن کاٹنے اور پہنانے سمیت مختلف امور پر رہنمائی کی۔ اسی دوران مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے شرکاء کو دینی کاموں میں حصہ لینے اور دین متین کی خدمت کا جذبہ دیتے ہوئے دینی کام بڑھانے کی ترغیب بھی دلائی اور فرض علوم سمیت سنت و آداب اور دیگر مسائل سے متعلق آگاہی حاصل کرنے کے لیے شبہ کفن دفن اور مدنی کورسز کے تحت ہونے والے کورسز میں داخلہ لینے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت مختلف کورسز کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ فیضان مدینہ ملتان میں شعبہ کفن دفن کے تحت غسل میت و کفن دفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شریک اسلامی بھائیوں کو کورس کی اہمیت بتائی گئی اور غسل میت و کفن دفن سے متعلق شرعی رہنمائی کی گئی۔ پنجاب کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں شعبہ کفن دفن کے تحت غسل میت و کفن دفن کورس ہوا، جس میں مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے پاکستان بھر سے آئے ہوئے ڈویژن ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ شعبہ کفن دفن کے ڈویژن ذمہ دار نے شرکاء کو کورس کی اہمیت و فضیلت بتائی، میت کو سنت کے مطابق غسل دینے، غسل میت کے فرائض کی تعداد، غسل میت دینے کے مراحل، مستعمل پانی کا حکم اور اس کی احتیاطیں، سنت کے مطابق کفن کاٹنے اور پہنانے کا سنت طریقہ، کفن میں کتنے کپڑے پہنانا ضروری ہیں، اس حوالے سے بتایا اور اس کا عملی طریقہ بھی سکھایا۔ ڈویژن ذمہ دار نے اس میں کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی اور فیونرل ایپ کا تعارف پیش کرتے ہوئے شرکاء کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ کورس میں شریک عاشقان رسول نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے تحت 1100 سے زائد ہمارے مدارس لگ رہے ہیں، تقریباً 45,000 کے قریب ہمارے سرپرست ہیں، طلباء الگ ہیں۔ ہم نے ابھی بڑی سطح کے ذمہ داران کا کورس کروایا، اس کے بعد ہم اپنے مدرسین کو، ناظمین کو، ان سب کو کورس کروائیں گے تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ ہم آسانی پیدا کریں کہ ان کو کفن دفن کے لیے باہر نہیں بلکہ ہمارے مدارس سے ہی ان کو انشاءاللہ یہ سہولیات پیش کی جائے گی۔ بہت مختصر وقت میں اور بہت ہی اچھا کمال کا کورس کروایا، یہ زندگی میں ایک اہم تجربہ ہے اور نیو ایک چیز شامل ہوئی ہے۔ منڈی واربرٹن پنجاب میں شعبہ قافلہ کے تحت 26 دن کا قافلہ کورس ہوا، جس میں شریک عاشقان رسول کو قافلوں کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ کیا گیا اور انہیں بھی زیادہ سے زیادہ خود بھی قافلوں میں سفر کرنے اور دیگر عاشقان رسول کو بھی اس کی ترغیب دلانے کا ذہن دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت پنجاب کے شہر منڈی واربرٹن میں 26 دن کا قافلہ کورس ہوا، جس میں شیخوپورہ ڈویژن کے شعبہ قافلہ کے ڈویژن نگران، ڈسٹرکٹ نگران، تحصیل نگران اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ شعبہ قافلہ معلم کورس نے اسلامی بھائیوں کو کورس کی اہمیت و فضیلت بتائی اور انہیں امیر قافلہ کو کیسا ہونا چاہیے، قافلے کا جدول، 12 دینی کام، علاقائی دورے کا پریکٹیکل، مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، انفرادی کوشش اور اس کا طریقہ شرکاء کورس کو سکھایا۔ شرکاء کو خود بھی زیادہ سے زیادہ قافلوں میں سفر کرنے اور دیگر کو بھی اس کی ترغیب دلانے کا ذہن دیا گیا۔ کورس کرنے والے عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اس قافلہ کورس میں بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہے، جیسے انفرادی کوشش کرنے کا طریقہ اور ایک مبلغ کے اندر کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے سنا ہے۔ انہوں نے نیت کی ہے انشاءاللہ اپنی زندگی انشاءاللہ اللہ رسول کے لیے وقف کر لیں گے انشاءاللہ، اور کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جو 12 ماہ قافلے میں روانہ ہو رہے ہیں۔
ماشاءاللہ قافلہ مجلس والوں نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا، جو ہمیں امیر دیے، نگران دیے، ماشاءاللہ بہت پیارے دیے. انہوں نے آ کر ہمیں تنظیمی کام سکھائے، دینی کام سکھائے، مرشد سکھایا، اور ماشاءاللہ بہت سی برکتیں ان کی بات سے ہمیں ملی. اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارے ریجن میں قافلوں کی تعداد بڑھے گی، اللہ کے دورے بڑھیں گے، اور ہمارے علاقوں میں نیکی کی دعوت کا نظام اور قافلوں کا نظام مزید مضبوط ہوگا. خوشاب پنجاب کے علاقے دائیوال کی ایک مسجد میں شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا. شرکاء کو شعبہ روحانی علاج کے حوالے سے بتایا گیا. اس موقع پر تعویذات عطاریہ بھی دیے گئے. دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت پنجاب کے علاقے دائیوال کی جامعہ مسجد محمدیہ میں دعائے شفا اجتماع ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی. اجتماع کا آغاز صلاوت و نعت سے ہوا. مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو شعبہ روحانی علاج کے حوالے سے بتایا. بیان کے بعد نماز حاجات ادا کی گئی اور موقع پر روحانی علاج کے تحت بستے بھی لگائے گئے، جہاں اجتماع کے بعد پریشان حال لوگوں کا روحانی علاج کیا گیا اور تعویذات عطاریہ دیے گئے. شعبہ رہائشی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں 6 دن کا سورہ نور کورس منعقد ہوا، جس میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی. کورس کے دوران اسلامی بہنوں نے نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ پردے کا اہتمام کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. دیکھیے یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے شعبہ رہائشی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت کراچی، حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، اوکاڑا، لاہور، سرگودا، قصور، گجرات، حافظ آباد، راولپنڈی، مظفر آباد، میرپور کشمیر میں 6 دن کا سورہ نور کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی اسلامی بہنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. کورس میں شریک اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی گئی اور دین اسلام کے بنیادی احکامات بتائے گئے اور انہیں بھی نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا گیا. جس پر ایک اسلامی بہن کا کہنا تھا کہ سورہ نور کورس سے قرآن پاک کی تعلیمات معلوم ہوئی اور ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن ملا. ایک اور اسلامی بہن نے کہا کہ یہاں کا ماحول بہت اچھا لگا اور دین کی خوبصورتی کا پتہ چلا کہ دین کتنا خوبصورت اور آسان مذہب ہے. شرم و حیا اور پردے کے حوالے سے بالخصوص شرعی پردے کا ذہن بنا. نیت ہے آئندہ باعمل بن کر زندگی گزاریں گے. ایک اور اسلامی بہن نے بتایا کہ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ پردہ تو بہت بڑی نعمت ہے، جسے آج سے پہلے ہم زحمت سمجھتے رہے. میری دوسری اسلامی بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ ایک بار ضرور فیضان صحابیات میں کورس کریں. شعبہ روحانی علاج اسلامی بہنوں کے تحت آن لائن سیشن ہوا، جس میں ملک، صوبہ اور سٹی سطح روحانی علاج ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی. رکن عالمی مجلس ذمہ دار اسلامی بہن شعبے سے متعلق مختلف امور پر گفتگو کی، جس پر اسلامی بہنوں نے دینی کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج اسلامی بہنوں کے تحت ایک آن لائن سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ملک، صوبہ اور سٹی سطح پر مامور شعبہ روحانی علاج کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی. رکن عالمی مجلس ذمہ دار نے شعبہ ذمہ دار اسلامی بہنوں کی تربیت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف امور پر گفتگو کی. سیشن کے دوران شعبہ کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کراچی، لاہور، اسلام آباد کے لیے فزیکل اور دیگر صوبوں کے لیے آن لائن سیشن کے اہداف دیے گئے. مبلغہ دعوت اسلامی نے سیشن میں شریک ذمہ دار اور دیگر اسلامی بہنوں کو شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن دیا، جس پر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 13 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دین کا پیغام خبر ہے یہ عام. ذکر خفی کرے، سانس کا ذکر کرتے کرتے سو جائے. جیسے اوپر لیا اللہ اللہ، پھر نیچے لیا تو ہاں اللہ اللہ یا اللہ، اوپر لیا اللہ، سانس نکالا تو ہو. آیت الکرسی پڑھ لے، 21 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ مطلب شیطان سے بھی حفاظت ہوگی اور ناگہانی موت سے بھی حفاظت ہوگی. اچانک موت نہیں آئے گی. یا متکبرو 21 ٹائم یہ پڑھ لیں تو برے خواب نہیں آئیں گے، ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. تو اس کے فوائد تو الحمدللہ ایسے ہیں کہ مت پوچھو بات. یہ پڑھنے کے آخری میں سورہ کافرون پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون، تو انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا کہ یہ مطلب ایمان کی حفاظت کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے سورہ کافرون آخری. اب سورہ کافرون کے بعد پھر کچھ بات چیت کر لی تو پھر سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا. آخر میں یہ سورہ کافرون سے پہلے کیا یہ اس طرح
عرض کر سکتا ہے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ پاک مجھ سے جو گناہ ہو گئے اسے توبہ کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اسے بھی توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یوں اس طرح کر کے بھی اگر وہ یہ کلمات اگر سونے سے پہلے روزانہ رات کو یہ کر لیا کرے تو اس کے بھی پھر سورہ کافرون پڑھ لے، یہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حج ایک اہم فریضہ جس کی ادائیگی کے لیے بندے کعبۃ اللہ کا رخ کرتے ہیں. روتا ہوا پہنچاتا روتا ہوا لوٹا ہوں، اے وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے. جب آپ کی واپسی ہو رہی ہوتی نا تو آپ کو یار یہ کتنی جلدی وقت گزر گیا، ابھی تو آئے تھے مدینہ. انشاءاللہ الکریم فیضان مدینہ کراچی میں 13 جولائی 2025 بروز اتوار رات قریباً 9:45 بجے ایک سنتوں بھرے اجتماع استقبال حجاج کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں وقت مناسب پر انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بھی شرکت فرمائیں گے. حج سے واپسی پر حجاج یہاں جمع ہے تو میں آپ سب کو حج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن کو مدینے چھوٹنے کا غم ہے ان سے تعزیت کرتا ہوں. یہ اجتماع مدنی چینل پر بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. اس سال حج کا شرف پانے والے حاجیوں سے گزارش ہے کہ اس اجتماع استقبال حجاج میں لازمی شرکت فرمائیں. مدینہ چھوٹ جاتا ہے تو اس شاک کا دل جو ہے وہ کہیں قرار نہیں پاتا. میں مدینے